السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر مظہری سورہ توبہ آیت نمبر 35 سے آگے کا یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشن سوسائٹی اور مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام۔ میں غلام محمد اشرفی مصباحی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور جہنم کی آگ سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن تپایا جائے گا یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں، پھر داغی جائیں گی ان سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پشتیں یعنی پیٹھ، اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ ہے جو تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے لیے، تو اب چکھو سزا اس کی جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ یوم یحمى علیہا میں ہا ضمیر کا مرجع خزانہ یا دراہم و دنانیر ہیں، درہم و دینار ہیں، یعنی ان خزانوں اور سونے چاندی کو آگ میں داخل کیا جائے گا اور ان پر آگ جلائی جائے گی۔ یا ہا ضمیر کا مرجع فضہ یعنی چاندی ہے، اور اس کا تخصیص کے ساتھ ذکر اس کے قرب کی وجہ سے ہے، یعنی قریب میں وہ ہے یکنزون الذہب والفضہ، تو فضہ بعد میں آیا اسی طرح۔ اور اس کا حکم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سونا اس حکم میں بدرجہ اولا داخل ہے، یعنی جب چاندی کا یہ حکم ہے کہ اس کو تپایا جائے گا تو سونا کو تو بدرجہ اولا، کیونکہ وہ تو چاندی سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ فعل کو مذکر ذکر کیا گیا ہے کیونکہ فعل جار مجرور کی طرف منصوب ہے۔ اصل میں یوم یحمى علیہ النار ہے، قاموس میں ہے الشمس والنار حمیا وحمیا، یعنی اس کی گرمی شدید ہے، یعنی سورج اور آگ کی گرمی شدید ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اصل میں یحمى بالنار ہے، با صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن مبالغہ کے لیے احما کو النار کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ پھر جب النار کو حذف کیا گیا اور اسناد النار سے علیہا کی طرف منتقل ہو گیا اور اسناد النار سے علیہا کی طرف منتقل ہو گئی تو فعل کو مذکر ذکر کر دیا گیا۔ النار مؤنث ہے اور النار کی طرف ہی نسبت ہے، مگر النار سے نسبت جو ہے وہ منتقل ہو گئی ہے علیہا کی طرف، اور علیہا یہ حرف ہے اسی لیے اس کو مذکر استعمال کیا گیا فعل کو۔ جیسے کہا جاتا ہے رفعت القصۃ الی الامیر، لیکن جب القصہ کا لفظ ذکر نہیں کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے رفع الی الامیر، یعنی قصہ امیر کی طرف امیر تک پہنچایا جاتا ہے۔ رفعت القصۃ الی الامیر، قصہ امیر تک پہنچایا گیا یعنی حاکم تک پہنچایا گیا، لیکن جب قصہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے لیکن بات وہی کہنی ہوتی ہے تو رفع الی الامیر مذکر استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اس سونے اور چاندی کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں گرم کیا جائے گا اور پھر اس کے بدنوں کے سامنے والے اعضاء کو، پہلوؤں کو اور پچھلے اعضاء کو داغ لگائے جائیں گے، یعنی ان سونے اور چاندیوں سے داغا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے بدن کے انگ انگ کو داغ لگائے جائیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ان مخصوص اعضاء چہرہ، پہلو اور پیٹھ کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جب فقراء اور درویش لوگوں کو دیکھتے تو ناک بھوں چڑھاتے تھے، اور جب کوئی فقیر ان کے مجلس میں آتا تو منہ پھیر لیتے اور پشت کر کے پلٹ جاتے تھے، یا اس لیے ان مخصوص اعضاء کا ذکر فرمایا کیونکہ یہ تمام اعضاء ظاہری میں سے بلند مرتبہ ہیں اور ان میں اعضاء رئیسہ دماغ، دل اور جگر ہوتے ہیں۔ ان کی چمڑیوں اور ان کے اعضاء کو قیامت کے روز بڑا کر دیا جائے گا تاکہ سارا مال ان کے اوپر آ جائے۔ یہ جملہ حال ہے اور اس سے پہلے قول مقدر ہے۔ ان کو کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جسے تم نفع اٹھانے کے لیے جمع کرتے تھے،
اور تم اس لیے جمع کرتے تھے کہ مشکل حالات میں اس سے مدد لوگے۔ یہ کلام بطور توبیخ ہے، یعنی جسے تم اپنی منفعت کے لیے جمع کرتے تھے یہ تو تمہارے لیے عین نقصان اور عذاب کا سبب تھا، یعنی اس اپنے خزانے کا وبال چکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو لیکن وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کی تختیاں بنائی جائیں گی اور پھر انہیں جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس شخص کے پہلو، پیشانی اور پشت پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو انہیں پھر گرم کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یعنی ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، حتیٰ کہ بندوں کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ شخص اپنی راہ دیکھ لے گا، یا جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اونٹ کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اونٹوں والا اگر ان کا حق ادا نہیں کرے گا اور پانی پلانے کے دن ان کا دودھ دہنا اور مساکین کو عطا کرنا اونٹوں کے حقوق میں سے ہے تو قیامت کے دن اسے ایک کھلے میدان میں اونٹوں کے روندنے کے لیے لٹایا جائے گا، یعنی اونٹ ان کو روندیں گے۔ تمام اونٹ موجود ہوں گے، ان میں سے ایک بچہ بھی مفقود نہ ہوگا، ایک بچہ بھی غائب نہ ہوگا۔ وہ اونٹ اپنے مالک کو پاؤں سے روندیں گے اور منہ کے ساتھ کاٹیں گے۔ جب ان کا ایک گلہ روند کر چلا جائے گا، گلہ بولتے ہیں ایک بہت سے جانور جس میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، ریوڑ جو ہوتے ہیں، تو جب ان کا گلہ روند کر چلا جائے گا تو دوسرا گلہ روندنے کے لیے لوٹایا جائے گا، اور یہ سزا اس کو اس دن ملتی رہے گی جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھر وہ اپنا راستہ دیکھ لے گا، جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، گائے اور بکری کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، جو گائے اور بکریوں کا حق ادا نہیں کرے گا قیامت کے دن اسے ہموار میدان میں لٹایا جائے گا، اور بکریوں اور گایوں میں سے ایک بھی غائب نہ ہوگی۔ ان میں کوئی الٹے سینگوں والی، کوئی منڈی اور کوئی ٹوٹے ہوئے سینگوں والی نہ ہوگی۔ وہ اسے اپنے سینگوں کے ساتھ ماریں گی اور پیروں کھروں کے ساتھ روندیں گی۔ جب اگلا حصہ روند کر گزر جائے گا تو پچھلے حصے کو اس پر لوٹایا جائے گا، یعنی روندنے کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، اور یہ اس پر اس دن ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، پھر اسے جنت یا دوزخ کا راستہ دکھایا جائے گا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث آیت کریمہ کی گویا تفسیر ہے، اور اس حدیث میں وضاحت ہے کہ کنز وہ مال ہے جس کا حق ادا نہ کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کے لیے اس مال کو قیامت کے دن 2 چتیاں والے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا، 2 چتی والے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن وہ سانپ اس کے ارد گرد چکر لگائے گا، پھر وہ اس کے باچھوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا، میں تیرا مال اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ آیت تلاوت فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس اونٹ، گائے اور بکریاں ہوں گی اور وہ ان کے حقوق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن ان جانوروں کو بڑا اور موٹا کر کے لایا جائے گا۔ وہ اس شخص کو اپنے کھروں کے ساتھ روندیں گے، سینگوں کے ساتھ ماریں گے۔ جب دوسرا گلہ گزر جائے گا تو پہلے کو پھر موڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 ماہ ہے کتاب الہی میں، جس دن سے اس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، ان میں سے 4 عزت والے ہیں، یہی دین قیم ہے۔ پس
نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے آپ پر، اور جنگ کرو تمام مشرکوں سے جس طرح وہ سب تم سے جنگ کرتے ہیں، اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یعنی سال کے مہینوں کی تعداد اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہے۔ عند اللہ عدتاً سے متعلق ہے کیونکہ وہ مصدر ہے، اور کتاب اللہ سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یا اللہ کا حکم ہے، اور فی کتاب اللہ ترکیب نحوی کے اعتبار سے اثنا عشرہ کی صفت ہے۔ ابو جعفر نے عشرہ کو شین کے سکون کے ساتھ عشر پڑھا، اثنا عشر پڑھا ہے، جبکہ عام قراء شین کے فتح کے ساتھ اثنا عشرہ پڑھتے ہیں۔ یہ ظرف سابق میں جو ثبوت کا مفہوم و معنی ہے اس کے متعلق ہے، یعنی زمینوں اور آسمانوں کو جو پیدا کیا ہے، تو یہ ظرف سابق میں جو ثبوت کا معنی ہے اس کے متعلق ہے یا کتاب سے متعلق ہے اگر اس کو مصدر مانا جائے۔ یعنی روزہ رکھنے، حج کرنے اور زکوٰۃ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قمری مہینوں کا اعتبار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد 12 بنائی ہے، اس سے زائد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے لیے ایک مہینہ مقرر فرمایا اور حج کے لیے چند ماہ مقرر فرمائے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے وجوب کو پورے 12 مہینوں کے ساتھ متعلق فرمایا ہے۔ ان مہینوں میں جنگ کی ابتدا کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے، یعنی ان 4 مہینوں میں۔ ایک مہینہ رجب ہے جو علیحدہ ہے، اس کے بعد ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم تینوں متصل اور ملے ہوئے مہینے ہیں۔ قمری مہینوں کا اعتبار کرنا اور 12 مہینے ہی شمار کرنا خواہش نفس اور دنیاوی مصلحتوں کی خاطر کمی بیشی نہ کرنا محکم دین ہے۔ یعنی قمری مہینوں کا اعتبار کرنا اور 12 مہینے ہی شمار کرنا، 13 مہینے نہ بنانا، یہ خواہش نفس اور دنیاوی مصلحتوں کی خاطر کمی بیشی نہ کرنا، یہی محکم دین ہے، یہی اصل دین ہے، اور یہی دین ابراہیمی ہے۔ اس اعتبار کو ترک کرنا اور چھوڑ دینا قطعاً جائز نہیں ہے، جیسا کہ نصارہ رمضان کے روزے چھوڑ دیتے تھے اور پھر موسم بہار میں 50 دن کے روزے رکھتے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں فیہن میں ضمیر سال کے تمام مہینوں کی طرف راجع ہے، یعنی کسی مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اور ظاہر یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع 4 ماہ ہیں کیونکہ عبارت میں وہی قریب ہیں، اور فلا پر فا تفریعیہ بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ ظلم سے منع نہیں، اس ماہ کی حرمت پر متفرع ہے، اور ظلم سے مراد حرمت کو یعنی مہینے کی حرمت کو تار تار کرنا ہے۔ اور اس مقدس مہینے میں جنگ کرنا، قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حرمت والے مہینوں میں نیک اعمال کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان مہینوں میں ظلم کی سزا بھی دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، اگرچہ ظلم ہر حال میں جرم عظیم ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں لا تظلموا فیہن سے مراد ان مہینوں میں حرام کو حلال سمجھنا اور غارت کرنا، یعنی ان مہینوں میں غارت گری اور جنگ و جدال نہ کرو۔ محمد ابن اسحاق ابن یسار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال کو حرام نہ کرو اور حرام کو حلال نہ کرو، جیسا کہ مشرک کرتے ہیں کہ وہ حرمت والے مہینوں کو ہٹا دیتے ہیں اور نفس کی پیروی میں اوقات شرعیہ میں تغیر و تبدل کرتے ہیں۔ مشرکین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ محرم کے مہینے کو آگے بڑھا دیتے تھے، اور کبھی محرم کے مہینے کو سفر کے بعد لے آتے تھے، اور کبھی محرم کے مہینے کو ربیع الاول کے بعد، کبھی ربیع الاخر کے بعد، یعنی جب من ہوتا تھا تب محرم کا مہینہ ہوتا تھا ان کے یہاں، تو آگے پیچھے وہ کر دیتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت محرم کا مہینہ جو تھا وہ اپنی جگہ پر گھوم کر کے آ چکا تھا، یعنی ایک ایک مہینہ بڑھاتے بڑھاتے اپنی جگہ پر آ چکا تھا، تو وہ اپنی جگہ پر ہی رہا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو اسی جگہ پر برقرار رکھا جہاں وہ اصل تھا، یعنی پہلا مہینہ محرم کا۔ کافہ مصدر ہے، کفہ عن الشیء کا یعنی اس نے اسے کام سے روک دیا، چونکہ مجموعہ مزید اضافہ روکتا ہے، اور اس جملے میں ہر لمحہ خشیت الہی سے کانپنے والوں کو قرب الہی اور معیت خاصہ کی بشارت دی جا رہی ہے، یعنی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے اندر رکھتا ہے اس کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے، اور معیت خاص نصیب ہوتی ہے، اس بات کی بشارت دی جا رہی ہے۔
اور ان کے تقوی کے سبب ان کو نصرت و تائید کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حرمت والے مہینوں میں جنگ کی حرمت کے متعلق علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں پہلے یہ گناہ کبیرہ تھا، لیکن وقاتل المشرکین کے ارشاد کے ساتھ ان مہینوں میں جنگ کی حرمت منسوخ ہو گئی۔ گویا مشرکین سے لڑنے کا حکم عام ہے، خواہ حرمت والے مہینے ہوں یا نہ ہوں۔ یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ عطا خراسانی، زہری، سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حنین میں حوازن سے اور طائف میں ثقیف سے، شوال اور ذی میں جنگ لڑی تھی اور ان کا محاصرہ کیا تھا، لیکن تو اس قاعدے سے خوب آگاہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ احکام متصل نہیں ہوتے، اور یہ ارشاد متصل ہیں، اس لیے قاتل المشرکین کافۃً کا ارشاد اربعۃ حرم ذالک الدین القیم کا ناسخ نہیں بن سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قاتل المشرکین یعنی مشرکوں سے جنگ کرو میں زمانہ کے اعتبار سے عموم نہیں ہے، تاکہ یہ حرمت زمانیہ کے لیے ناسخ بن جائے، اور مقتضیٰ میں بھی عموم نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ حرمت والے مہینوں میں اور غیر حرمت والے مہینوں میں جنگ کرو، اس تقدیر پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ چھوڑ دیا تھا جب ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہوا تھا۔ اگر ذی قعدہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محاصرہ اور جنگ کی حدیث صحیح بھی ہو تو بھی نسخ کی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ اخبار احاد کتاب کی ناسخ نہیں بن سکتی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ غزوہ طائف کے بعد 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی، جبکہ غزوہ طائف 8 ہجری میں ہوا تھا، تو پھر یہ واقعہ ناسخ کیسے ہو سکتا ہے؟ پانچویں بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان مہینوں کی حرمت حجۃ الوداع کے موقع پر وصال سے 80 دن پہلے بیان فرمائی تھی۔ پس دوسرے مفسرین کا قول صحیح ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، یہ غیر منسوخ ہے، یعنی منسوخ نہیں ہے۔ ابن جریج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عطا ابن ابی رباح قسم اٹھا کر فرماتے تھے کہ لوگوں کے لیے حرم میں اور حرمت والے مہینوں میں جنگ حلال نہیں ہے، مگر یہ کہ ان اوقات میں یا حرم میں ان سے قتال کیا جائے تو ان کے لیے بھی لڑنا حلال ہے۔ یعنی خود ہمیں شروعات کرنا حرم میں جنگ کی شروعات کرنا یا حرمت والے مہینوں میں یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں جنگ کی شروعات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، مگر ان اوقات میں اگر ہمارے اوپر مسلط کر دی جائے جنگ، کوئی دشمن ہمارا ہم پر حملہ کر دے تو ایسی صورت میں ہمارے لیے بھی لڑنا حلال ہے، اور یہ آیت کریمہ منسوخ نہیں ہے۔ آئندہ یعنی آگے آنے والا ارشاد بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ حرمت والے مہینوں کو ہٹا دینا اور اضافہ کر دینا کفر میں ہے۔ حرمت والے مہینوں کو ہٹا دینا اور اضافہ کر دینا تو کفر میں ہے۔ گمراہ کیے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جو کافر ہیں۔ حلال کر دیتے ہیں ایک مہینے کو ایک سال اور حرام کر دیتے ہیں اسی مہینے کو دوسرے سال، تاکہ پوری کریں گنتی ان مہینوں کی جنہیں حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ اس ہیلا سے حلال کر لیں جسے حرام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی کرتے کیا تھے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم ان تینوں کو حرمت والے مہینوں میں شمار کیا ہے۔ ذی قعدہ اور ذی الحجہ چونکہ حج کے مہینے، حج اس میں کیا جاتا ہے، تو اسی لیے وہ لوگ جو مشرکین مکہ تھے ان سے تو ان مہینوں میں جنگ سے رکے رہتے تھے، لیکن محرم تک ان سے رکنا برداشت نہیں ہوتا تھا، تو محرم کو آگے کھسکا دیتے تھے اور کہتے تھے ذی الحجہ کے بعد جو مہینہ آیا ہے وہ سفر ہے، یعنی ہے محرم کا مہینہ لیکن اس کو وہ مان لیتے تھے سفر کا مہینہ، اور جب سفر کا مہینہ مان لیا تو پھر اب اس میں سفر میں حلال ہو جاتا ہے جنگ کرنا۔ اسی لیے حرام مہینے میں حلال مہینے کا نام دے کر کے اس کو حرام کام کر لیتے تھے، یعنی جنگ کر لیتے تھے، تو اسی کو کہا ہے حرام کے ایک ماہ کو ایک سال حلال کر دیتے ہیں اور اسی کو دوسرے سال حرام کر دیتے ہیں، یعنی جب من ہوتا ہے اس کو حرمت والا مہینہ بنا لیتے ہیں اور جب من ہوتا ہے اس کو حلت والا مہینہ بنا لیتے ہیں کہ اس میں ہم جنگ کر سکتے ہیں۔
آراستہ کر دیے گئے ہیں ان کے لیے ان کے برے اعمال، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کفر اختیار کیے ہے۔ نسی بروزن فعیل مصدر ہے، جیسے السعیر اور الحریق مصدر ہیں، یا فعیل بمعنی مفعول ہے، یعنی نسی مفعول ان کے معنی میں، جیسے جریح بمعنی مجروح اور قتیل بمعنی مقتول استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی مؤخر کرنا ہے یا مؤخر کیا گیا۔ اسی سے النسیۃ فی البیع ہے، یعنی بیع میں ادھار کرنا۔ عرب کہتے ہیں انسا اللہ اجلہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی۔ اسی طرح نسا فی اجلہ استعمال ہوتا ہے۔ جمہور قراء نے اسے محموز اللام اور مد کے ساتھ نسیء پڑھا ہے، اور ورش نے یا شدیدہ کے ساتھ بغیر حمزہ کے نسیء پڑھا ہے، اور ورش کی ایک قرات یہ بھی بتائی گئی کہ یہ نسیان سے مشتق ہے۔ اس صورت میں النسی کا معنی متروک ہوگا، یعنی چھوڑا ہوا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کی اصل حمزہ کے ساتھ ہے، لیکن تخفیف کی وجہ سے حمزہ حذف کیا گیا ہے، اور النسیوں سے مراد زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا وہ معمول ہے کہ وہ حرمت والے مہینوں کو دوسرے مہینوں سے تبدیل کر دیتے تھے، جیسا کہ میں نے بتایا، اور یہ کام ہندوستان میں آج بھی ہوتا ہے کہ چونکہ ہندوستان کے جو مہینے ہیں، یعنی چیت، بیساکھ، جیٹھ، اساڑھ، ساون، بھادو، یہ بھی چاند کے ہی مہینے ہیں، چاند سے ہی ان کی گنتی پوری ہوتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہمارے یہاں یعنی اسلامی مہینوں میں مہینے کی شروعات چاند دیکھ کر کے ہوتی ہے، اور ہندی مہینوں میں مہینے کی شروعات چاند کی 14ویں تاریخ جو ہماری ہوتی ہے، یعنی جب چاند پورا ہوتا ہے تب مہینے کی شروعات ہوتی ہے، لیکن ہے چاند سے ہی۔ اب سال میں کچھ دن گھٹ جاتے ہیں، یعنی انگریزی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 10 دن کی کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو 3 سال میں 1 مہینے کا فرق ہو جانا یہ ایک دم عام بات ہوتی ہے۔ تو ہندوستان میں 3 سال کے بعد 1 مہینے کو 2 ماس کر دیا جاتا ہے، یعنی 1 مہینہ جو ہے وہ 2 مہینے کا بن جاتا ہے۔ جیسے کبھی ساون کو 2 مہینے کا مان لیا جاتا، ابھی پچھلی بار 2025 میں ساون کو 2 مہینے کا مانا گیا، جس سے یہ ہوا کہ ساون کا مہینہ اب 60 دن کا ہو گیا۔ اب ساون کا مہینہ 60 دن کا جب ہو گیا تو 13 مہینے کا سال ہوا، اور وہ پھر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ تو وہ اس طرح کرتے ہیں، یعنی انگریزی تاریخ سے ملانے کے لیے، سورج کی تاریخ سے ملانے کے لیے ایسا وہ کرتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی 13 مہینے کا 1 سال بنا لیتے ہیں، کبھی 3 سال کے بعد۔ ابن جریر ابو مالک رحمہم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ لوگ سال کے 13 مہینے بنا دیتے تھے، محرم کو سفر بنا دیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دور جاہلیت کے لوگ حرمت والے مہینوں کی تعظیم کا اعتقاد رکھتے تھے، اور انہوں نے یہ حکم دین ابراہیمی سے لیا تھا، چونکہ ان کی معیشت کا دار و مدار شکار اور چوری ڈکیتی پر تھا۔ جب انہوں نے 3 مہینے متواتر پابندی کا حکم سنا تو ان پر یہ بہت گراں گزرا۔ بعض اوقات حرمت والے مہینوں میں جنگ کا نقارہ بج جاتا تھا، تو وہ جنگ کو مؤخر کرنا ناپسند کرتے تھے، پس وہ اس مہینے کی حرمت کو دوسرے مہینے کی طرف منتقل کر دیتے تھے، دھکیل دیتے تھے۔ محرم کی حرمت کو سفر تک مؤخر کر دیتے تھے، اور محرم میں جنگ کر لیتے تھے۔ اس طرح وہ سفر میں جنگ و جدل حرام قرار دے دیتے تھے، اور محرم میں حلال سمجھتے تھے۔ اسی طرح اگر سفر کی حرمت مؤخر کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو اسے ربیع الاول کی طرف مؤخر کر دیتے تھے۔ اسی طرح وہ تحریم کو پورے سال میں اپنی خواہش کے مطابق تبدیل کرتے رہتے تھے، یعنی حرمت کو۔ جب اسلام کا آفتاب جہاں تاب ظاہر ہوا تو محرم اپنے وقت پر واپس آ گیا، جس وقت کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین فرمایا تھا۔ یہ کام بہت طویل عرصہ بعد ہوا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو ہمیں خطاب فرمایا، اور فرمایا زمانہ اپنی حیت پر گھوم آیا ہے، یعنی آگے بڑھاتے 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 اپنی جگہ پر آ چکا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے دن اس کی حیت اور حالت متعین فرمائی تھی۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، تینوں متواتر ہیں، ایک ساتھ ہیں، اور رجب جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی تعظیم کرتے تھے، کہ صحابہ کرام کو پتہ ہے کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، حج کرنے ہم آئے ہیں، لیکن جواب میں کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔
اور یہ کہنا اس لیے تھا کہ ایک ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی دوسرا نام بتانے والے ہوں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام بدلنے کا فیصلہ فرما لیا ہو، یا پھر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھ رہے ہیں اور ان کو بھی پتہ ہے یہ بات اور ہم کو بھی پتہ ہے، تو وہی کیوں نہ بتائیں اپنے مبارک زبان سے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم جب صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یعنی اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے، لیکن آج کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، جیسا کہ جانتے ہی ہیں آپ لوگ کہ کون لوگ ایسا مانتے اور جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کچھ دیر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس مہینے کا کوئی دوسرا نام رکھیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کی کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ یعنی مکہ میں ہیں اور پوچھ رہے ہیں کون سا شہر ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ پھر خاموش ہو گئے، ہم نے سوچا شاید آپ اس کا کوئی اور نام بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ البلدہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کی کیوں نہیں؟ یعنی یہ البلدۃ المحرمہ، یعنی حرمت والا شہر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ دن کون سا ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ پھر خاموش ہو گئے، ہم نے سوچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اور نام بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ 10ویں ذی الحجہ نہیں ہے؟ ہم نے عرض کی کیوں نہیں، بے شک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے آج کا دن اس شہر میں اور اس مہینے میں، یعنی 10 ذی الحجہ اور مکہ میں اور اس مہینے میں یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں تم یقیناً اپنے پروردگار سے ملاقات کرو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال پر باز پرس کرے گا، یعنی پوچھے گا۔ خبردار میرے بعد گمراہی کی طرف نہ لوٹ جانا کہ بعض کی گردنیں کاٹنے لگو، یعنی ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ خبردار سنو کیا میں نے احکام الہیہ کو پہنچا دیا ہے؟ تمام صحابہ نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ تو بھی گواہ بن جا، جو موجود ہے غائب کو میرا پیغام پہنچا دے، کبھی سننے والے سے وہ زیادہ یاد کرنے والا ہوتا ہے جس سے پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں مشرکوں میں یہ حرمت کی تبدیلی کا سلسلہ جاری رہا، وہ ایک سال ایک مہینے میں حج کرتے اور دوسرے سال دوسرے مہینے میں حج کرتے۔ مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ ہر مہینے میں 2 سال حج کرتے، وہ ذی الحجہ میں 2 سال حج کرتے، محرم میں 2 سال حج کرتے، پھر وہ سفر میں 2 سال حج کرتے، اسی طرح وہ تمام مہینوں میں حج کرتے رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا حج حجۃ الوداع سے پہلے دوسرے سال ذی القعدہ میں واقع ہوا تھا، پھر آئندہ سال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا حج اس مہینے میں ہوا تھا جو حج کے لیے مشروط تھا، یعنی ذی الحج۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج کو وقوف عرفات کیا تھا اور 10ویں کے دن منا میں خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور لوگوں کو بتایا کہ مہینوں کا اپنی جگہ سے ہٹانا زمانہ کی گردش سے منسوخ ہو چکا ہے اور اب حج انہی تاریخوں پر لوٹ آیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق کے وقت متعین فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی محافظت کا حکم فرمایا تاکہ زمانہ آئندہ تبدیل نہ ہو۔ اس کے متعلق علماء کا اختلاف ہے کہ سب سے پہلے مہینوں میں تبدیلی کس نے کی تھی۔ ابن عباس، ضحاک، قتادہ اور مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں تبدیلی کرنے والے پہلے افراد بنو مالک بنو ابن کنانہ تھے۔ یہ 3 افراد تھے، ابو ثمامہ، جنادہ ابن عوف اور ابو ابن امیہ کنانی۔ کلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ جرم کرنے والا شخص بنی کنانہ سے تھا، یعنی قبیلے بنو کنانہ سے، اور اس کا نام نعیم ابن ثعلبہ تھا۔ یہ موسم حج میں لوگوں کا امیر ہوتا تھا۔ جب لوگ لوٹنے کا ارادہ کرتے تو یہ خطاب کرتا اور کہتا جو میں فیصلہ کروں گا اسے کوئی رد کرنے والا نہیں ہے اور میرا وہ فیصلہ نہ معیوب ہے اور نہ گناہ ہے۔ مشرک اسے جواباً کہتے آپ نے بالکل درست کہا، پھر اس سے مہینے کی تبدیلی کا سوال کرتے، پس وہ کہتا اس سال سفر کا مہینہ حرام ہے۔ اس کا یہ جملہ سنتے ہی مشرک اپنے کمانے اتار دیتے، نیزے کھول دیتے اور بھالے رکھ چھوڑتے، اور اگر وہ کہتا کہ سفر حلال ہے تو وہ اپنی کمانے، نیزے اور بھالے باندھ لیتے اور غارت گیری کرتے۔ نعیم ابن ثعلبہ
کے بعد جنادہ ابن عوف اس منصب پر فائز ہوا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا زمانہ پایا تھا۔ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم فرماتے ہیں یہ بنو کنانہ سے تھا اور اسے الغلمس کہا جاتا تھا۔ بنو کنانہ کا شاعر کہتا ہے ہم میں مہینے کی تبدیلی الغلمس کرتا تھا اور مشرک یہ تبدیلی ذی الحجہ میں اس وقت کرتے تھے جب عرب حج کے لیے جمع ہوتے تھے۔ جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے مہینوں میں تبدیلی کی ابتدا کی تھی وہ عمرو ابن لحی ابن قمعہ ابن خندف تھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمرو ابن لحی ابن قمعہ ابن خندف کو دیکھا جو بنو کعب کا جد اعلیٰ ہے، وہ دوزخ میں اپنی اتڑیاں کھینچ رہا ہے۔ اسی تبدیلی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جو اوپر آیت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تمام مہینوں کا احترام کرنے، خاص طور سے حرمت والے مہینوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ توبہ آیت نمبر 37 تک کا درس مکمل ہوا۔